Assalamu alaikum, a warm welcome back in another vlog, a vlog for love, chicken curry کی مستی اور حسین کا فیوریٹ چکن شوربے والا اور چکن کری جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے جی آج فرمائش پہ، جس کے لیے میں نے لیا ہے آلموسٹ ½ kg چکن، 2 ٹماٹر کی گریوی، نمک، لال مرچ، ہلدی، سوکھا دھنیا اور جنجر گارلک پیسٹ، اور ایک لی ہے میں نے میڈیم سائز کی پیاز جو کہ میں گولڈن کر رہی ہوں، اور گولڈن ہوتے ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن. سو اٹس اے کوئک ارجنٹ ویلاگ. ہم 5 منٹ 10 منٹ میں انشاءاللہ بنائیں گے ایزی چکن کری، شوربے والا چکن. یہ ایسی ڈش ہے جو ہمارے گھر میں ایک ویک میں شاید ملٹیپل ٹائمز بنتی ہے، کیونکہ حسین اور حسین کے فادر کی فیوریٹ ڈش ہے. سو اسٹے ٹیون. پیاز گولڈن ہونے تک. ویلکم بیک. اور ویلکم بیک میں جی پیاز ایکسلنٹ گولڈن ہو چکی ہے، اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن. چکن جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو کر دیں گے تھوڑا سا گولڈن. گولڈن ہونے کے ساتھ ہی ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے. سو چکن جو ہے وہ گولڈن ہونے کے لیے جا چکی ہے، اور پیاز جو ہے وہ ہلکے سے گولڈن ہو چکے ہیں. چکن کو ہمیں اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس میں سے گولڈن ہو کے بالکل بھی اسمیل نہیں آئے. سو چکن ہم کریں گے گولڈن، اور پھر ہم اس میں ریسٹ آف دا تھنگز ایڈ کریں گے تھوڑی سی گولڈن کرنے کے لیے. ویلکم بیک. اور ویلکم بیک میں چکن جو ہے وہ اچھے گولڈن ہو چکی ہے، اور گولڈن ہونے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں جنجر گارلک پیسٹ. جنجر گارلک پیسٹ کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ اس میں سے لہسن اور ادرک کی جو اسمیل ہے وہ نہیں ہے. تھوڑا سا ہم اس کو فرائی کریں گے. اسٹوو ہم سلو رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا فی الحال، اور لہسن کی اسمیل جو ہے وہ نہ آئے اس لیے ہم اس کو پانی کے بغیر اچھے سے گھی میں فرائی کریں گے، آئل میں. اور جب ہمیں لگے کہ لہسن جو ہے بالکل گولڈن ہو گیا ہے، پھر ہم اس میں ٹماٹر اور مسالے ایڈ کریں گے. بہت ہی بیسک انگریڈینٹس ہیں، نمک، لال مرچ، ہلدی، سوکھا دھنیا، اور اتنے کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ سا شوربہ بنتا ہے اس کا. اور تھوڑا سا گولڈن ہو گیا ہے، اب میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی. سوکھے مسالے آئل میں نے اس لیے ایڈ کیے ہیں کہ مرچ جو ہے وہ فوراً سے اس میں فرائی ہو جائے گی. اور فرائی ہونے کے ساتھ ہی اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹماٹر کا پیسٹ. ٹماٹر جو ہے وہ کمپلیٹ پیسٹ نہیں ہو سکا، تھوڑا سا ٹماٹر جو ہے وہ چاپ نہیں ہو سکا، اور اس کو میں اس میں فرائی کر لوں گی لائک دس. اور اب ہم اس میں تھوڑا سا جو ہے اس کو سلو کر کے اس کو کور کریں گے تاکہ چکن ہمارا جو ہے وہ پک جائے. جیسے ہی چکن پک جائے گا تو ہم اس کا شوربہ بنا دیں گے. سو I'm gonna cover it up اتنے تک جب تک کہ چکن گل جائے. ویلکم بیک. اور ویلکم بیک میں چکن ہماری جو ہے وہ پک چکی ہے، اور پکنے کے بعد اب آئل جو ہے اس میں سے سپریٹ ہو گیا ہے. ہم نے تھوڑا سا اس کو بھوننا ہے، اور باقی کے انگریڈینٹ جو رہ گئے تھے وہ میرے پاس آ چکے ہیں، جس میں 1 پنچ کالے مرچ، 1 پنچ گرم مسالہ، اور 2 گرین چلیز ہیں. گرین چلیز جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے، اور تھوڑا سا مسالہ جو ہے اس کو بھون لیں گے. شوربہ جو ہوتا ہے ہمارے شوربے کے سالن میں دھنیا ایڈ نہیں کیا جاتا، کیونکہ کری میں دھنیا جو ہے نہ محمد کو پسند ہے نہ محمد کے بابا کو پسند ہے. تو آپ چاہیں تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، بٹ میں اس میں ایڈ نہیں کروں گی.
کمپلیٹ آئل نکلنے تک ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور پھر اس کا بنائیں گے شوربہ. کچھ لوگ چاہیں تو اس کو قورمہ اسٹائل بنانے کے لیے اس اسٹیج کے اوپر اس میں 1 چمچ جو دہی کا ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. بھونتے وقت آپ دہی ایڈ کر لیں گے تو اس کا ٹیسٹ بالکل دیگی قورمے جیسا ہو جائے گا. بٹ محمد اور محمد کے بابا کو کیونکہ سادہ پسند ہے تو ہم اس کو سادہ بنائیں گے. تو ناؤ کمپلیٹ آئل جو ہے وہ نکل چکا ہے اور اچھے سے سالن جو ہے وہ بھون بھی چکا ہے. اب میں اس میں ایڈ کروں گی گلاس ہو واٹر. 1 گلاس پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہے اس کا بہت ہی زبردست کا شوربہ جو ہے وہ بن گیا ہے. اور 1 بوائل آنے پہ ہم اس کا چولہا بند کر کے اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. میں شوربہ جو ہے اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں گرم مسالہ اور کالی مرچ ایڈ کر دیں. اور ایڈ کرنے کے بعد میں اس کا تھوڑا سا چولہا جو ہے وہ سلو کر دوں گی. اور سلو کرنے کے بعد ہم اس کو اپنی سرونگ پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کو ویزیبلٹی تھوڑی سی کلیئر نہیں ہوگی کیونکہ اسموک جو ہے وہ شوربے میں کافی زیادہ ہے. سو اس کا فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں پلیٹ میں. ویلکم بیک. میں چکن جو ہے وہ سرونگ باؤل میں آ چکا ہے اور اعلیٰ چکن شوربہ اور کری جو ہے وہ ریڈی ہے. ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا ہو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ. اسٹے ٹیون.